ایک مرتبہ امام شیخ بلخی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد اور اپنے ہم عصر دوست حاتم عاصم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ کتنے سال گزارے ہیں، یعنی میرے ساتھ کتنے سال علم حاصل کیا ہے؟ تو امام حاتم رحمہ اللہ نے شیخ بلخی کو جواب دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ 30 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تو امام شیخ بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ان 30 سالوں میں کیا سیکھا؟ تو امام حاتم نے جواب دیا کہ میں نے ان 30 سالوں میں جو علم آپ سے حاصل کیا ہے ان میں سے میں نے 8 چیزیں سیکھی ہیں، 8 چیزوں کا علم حاصل کیا ہے، 8 فائدے حاصل کیے ہیں جو اس علم سے مجھے حاصل ہوئے ہیں۔ تو امام شیخ بلخی رحمہ اللہ کو تعجب ہوا کہ تم نے مجھ سے اتنے سال تک علم حاصل کیا ہے اور صرف 8 چیزیں سیکھی ہیں؟ تو امام حاتم نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے آپ سے 8 چیزیں سیکھی ہیں۔ تو امام شیخ بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ تو امام حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے محبت، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اور کچھ محبوب اپنے عاشق کے ساتھ بیماری اور موت کے دہانے تک تو جاتے ہیں، لیکن قبرستان کے دروازے تک جانے کے بعد وہ واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں اور اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی محبوب کے ساتھ اس کی قبر میں نہیں جاتا۔ جب میں نے اس معاملے کو دیکھا تو میں نے یہ خیال کیا کہ بہترین محبوب تو وہ ہے جو محبوب کے ساتھ قبر میں داخل ہو، جو اپنے محب کے ساتھ قبر میں داخل ہو اور اسے تسلی دے۔ تو میں نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا جو میری قبر کو روشن کریں گی اور اس میں مجھے تسلی دیں گی اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ دوسرا فائدہ جو میں نے آپ سے سیکھا وہ ہے ہوس اور خواہش۔ میں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ ہر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، روح کی خواہشات کی طرف جلدی کر رہے ہیں، اور میں نے جب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا کہ وہ اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ، جو کوئی اپنے رب کی عظمت سے ڈرتا ہے اس نے اپنی روح کو ہوس سے دور رکھا۔ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، واقعی باغ اس کا ٹھکانہ، یعنی جنت اس کا ٹھکانہ۔ یقیناً قرآن سچا اور صحیح ہے۔ میں نے اپنی روح اس کی لذتوں کو، یعنی اپنے نفس کی لذتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور جلدی سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کی پرجوش خواہشوں کو رد کر دیا، یہاں تک کہ میرے نفس نے اللہ کی اطاعت میں حقیقی اطمینان پا لیا۔ تیسرا فائدہ یا تیسری چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ ہے مال۔ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا کے ملبے سے جتنا ہو سکے وہ جمع کر سکے اور پھر اسے مضبوطی سے تھامے رکھے، جتنا ہو سکے وہ اس دنیا کی دولت کو جمع کر لے، تو پھر جب میں نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر غور کیا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، چنانچہ میں نے اپنی دنیاوی جائیداد اللہ تعالیٰ کی خاطر آزادانہ طور پر غریبوں میں تقسیم کر دی، تاکہ مستقبل میں جو میرا رزق ہو وہ ہو جو میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی۔ چوتھا مسئلہ جو میں نے یا چوتھی چیز جو میں نے سیکھی وہ ہے عزت۔ جب میں نے لوگوں پہ غور کیا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سمجھتے ہیں ان کا وقار اور عزت ان کے خاندان اور بڑے قبیلوں کی کثرت کی تعداد میں ہے، وہ ان چیزوں سے متوجہ تھے۔ دوسروں نے دولت اور بچوں کی کثرت میں عزت اور وقار کا دعویٰ کیا اور انہیں اس پر فخر تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ عزت اور طاقت دوسروں کی دولت کو مختص کرنے میں ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور ان کا خون بہانا یہ عزت اور دولت ہے۔ دوسروں نے وقار کو فضول خرچی اور دولت کو احمقانہ انداز میں خرچ کرنا سمجھا۔ میں نے جب اللہ تعالیٰ کے اس قول پر نظر کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ تو میں نے اپنے لیے
تقوی کو منتخب کیا۔ مجھے یقین ہے قرآن بالکل سچا اور ہے، اور لوگوں کے یہ دعوے اور یہ جو خیال ہیں یہ سب جھوٹے اور وقتی ہیں۔ تمام چیزیں فانی ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو باقی رکھا یعنی تقوی، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور اسی میں انسان کی عزت ہے۔ پانچویں چیز جو میں نے سیکھی وہ ہے خوش قسمتی۔ جب میں نے لوگوں کو دیکھا تو لوگ قسمت، طاقت اور علم کی حسد کے باعث ایک دوسرے پر بہتان اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے پایا۔ میں نے اللہ کے اس فرمان پر غور کیا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی ہیں جو ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بلند کر دیے بعض پر بعض کے درجات۔ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ روزی کی تقسیم کا عمل مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم سے مطمئن ہو گیا۔ چھٹی چیز جو میں نے سیکھی وہ ہے دشمنی۔ جب میں نے لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنتے دیکھا، مختلف وجوہات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر بہتان، ایک دوسرے کا قتل کرتے، صرف ان وجوہات کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی اس قول پر جب نظر کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الشَّیطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ بے شک تمہارا دشمن شیطان ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو صرف شیطان سے دشمنی رکھنی ہے، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تمہارے نفس کو بھڑکا کر تمہیں برائی کے کاموں پر لگاتا ہے۔ ساتویں چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ میں نے ہر ایک کو بہت محنت کرتے دیکھا، تھکا دینے والے نفس، شکوک و شبہات اور حرام چیزوں کی لالچ اور حرام رزق حاصل کرنے کے لیے تک و دو کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں اس حرام کے پیچھے۔ میں نے جب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی حرکت کرنے والی مخلوق نہیں ہے لیکن اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ میں جانتا تھا کہ میری روزی کی ضمانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دی ہے، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کر لیا اور اس کے علاوہ باقی سب کا لالچ ختم کر دیا۔ آٹھویں چیز یا آٹھواں فائدہ جو میں نے آپ سے سیکھا وہ یہ ہے، میں نے جب مخلوق کو دیکھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی تخلیق شدہ چیز پر انحصار کرتا ہے، کچھ دینار اور کچھ درہم پر، کچھ دولت اور جائیداد پر، کچھ تجارت اور ہنر پر، اور کچھ اپنی جیسی مخلوق پر، تو میں نے جب اللہ تعالیٰ کے اس قول پر نظر کی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقصد کو ضرور پورا کرے۔ ہر چیز کے لیے ایک مناسب تناسب مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے میں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا، وہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرے معاملات کو بہترین انداز میں سنبھالنے والا ہے۔ اس موقع پر امام شیخ بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ آپ کو برکت دے اور آپ کو کامیابی دے۔ آپ نے ان 8 چیزوں میں، 8 مسائل میں پورے تمام علم کو کھیل لیا ہے، اور یہی وہ 8 چیزیں ہیں جن کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سرخرو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکتا ہے۔